حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہمارے لیے درس عبرت۔ بلا شبہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے ان سب کو من جانب اللہ آزمائش کی صعوبتوں کے راستوں سے ہو کر گزرنا پڑا۔ کافی پریشانیاں برداشت کیں، یہاں تک کہ جان و مال کی فکر کیے بغیر رضائے الہی کی خاطر اپنی عزیز ترین جانوں کو بھی قربان کرنے میں ذرہ برابر دریغ نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہی میں سے ایک ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل میں اپنی خواہشات کی ایک نہ مانی، بلکہ رضائے الہی کی خاطر رب کے ہر حکم کی بجا آوری کو اپنے لیے فرض عین گردانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے بادشاہ وقت نمرود سے ہوا، جس کی سفاکیت اور ظلم و استبداد سے ہر شخص واقف تھا۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس آئے۔ حسب معمول اس نے اپنے آپ کو اپنی جھوٹی ربوبیت کے اعتراف کے لیے مجبور کیا۔ آپ نے علی الاعلان اس کی اس پیشکش کو لات مارتے ہوئے رب کی وحدانیت کا اعلان کیا اور اسے دین اسلام کی دعوت دی۔ پھر اس نے آپ کو جھٹلاتے ہوئے اللہ کی وحدانیت سے انکار کیا، حتیٰ کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعد والوں کے لیے درس عبرت بنانا چاہا اور اسی پاداش میں ایک وسیع و عریض گڑھا کھودنے کا حکم دیا۔ کئی دنوں کی محنت و مشقت کے بعد وہ گڑھا تیار ہوا، اس میں آگ روشن کی گئی اور نمرود کے حکم سے تمام لوگوں کو اس کے حکم کی نافرمانی کرنے والے کا انجام دیکھنے کے لیے بلایا گیا۔ منجنیق تیار تھی۔ آخری بار نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہوا، اے ابراہیم، اب بھی وقت ہے، میری ربوبیت کے معترف ہو جاؤ، ورنہ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں آپ کو ڈالا جائے گا جو آپ کو جلا کر خاکستر کر دے گی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو یقین کامل تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اس طرح نمرود جیسے ظالم و سفاک کے ہاتھوں آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتا۔ پھر یکایک وہ وقت بھی آیا کہ آپ کو اس دہکتے گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ قبل اس کے کہ آپ اس آگ کے قریب ہوں، رب کا فرمان صادر ہوا، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اتنے میں اچانک وہ آگ جو اپنے اوپر سے اڑنے والے پرندے تک کو جلا کر راکھ کر سکتی تھی، لیکن اللہ کے حکم سے خوبصورت پھولوں میں تبدیل ہو گئی۔ نمرود کے ساتھ تمام ناظرین و حاضرین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ نمرود کی ساری اکڑ مٹی میں ملتی ہوئی نظر آئی اور اس کا غرور پاش پاش ہو کر رہ گیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے ہمارے اسلامک مفتاحی چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں۔